جو چین پاکستان کے باہمی تعلقات کا اب سب سے بڑا ایک کمپریہنسو پلیٹ فارم ہے، اس کو ہم اب نئی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں. یہ نیا فیز آف سی پیک جو ہے اٹ ول ٹچ دا نیو ہائٹس، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو معاشی ترقی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ، اس کے ثمرات جلد سے جلد پاکستان کی معیشت میں آئیں، اور جو ہمارے چیلنجز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، یہ ٹریڈ بیلنس کا جو گیپ ہے ہمارا ایکسپورٹس کا اور امپورٹس کا، اس کو برج کیا جائے تاکہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو اس کی بنیادوں کے اندر ہم سٹیبلائزیشن فیز کے اندر ہیں، اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہو وہ ہمیشہ دیرپا اور سسٹینیبل ہو. اور جب میں آپ کو جو منصوبے اور جو ہماری پلاننگ ہے اور جس پہ ہماری چین چائنا کے ساتھ اضافہ انگیجمنٹ ہوگی، جب میں اس پہ تشریح کروں گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں یقین ہے کہ جو عمارت معیشت کی ہم اس بنیاد پہ استوار کریں گے وہ انشاءاللہ کافی بلند ہوگی، سسٹینیبل ہوگی، اور یہ پاکستان کی پاکستان کے تقریباً 20 کروڑ کی جو معیشت کا حجم ہے اور جو معیشت بڑھ رہی ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرے گی. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سی پیک کے جو موجودہ پروجیکٹس ہیں وہ سارے سٹریم لائنڈ، ان کی ساری جو ایک بیانیہ بنا ہوا تھا کہ سلو ہو گئے، یہ میں ان کا انحراف کرتا ہوں. بالکل غلط یہ بات ہے. سارے پروجیکٹس اسپیشلی انرجی سیکٹر کے سب اپنے وقت پہ چل رہے ہیں. اس وقت 4300 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے انڈر کنسٹرکشن ہیں، اور ہم نے 2500 میگا واٹ کے اور منصوبے انڈر پلانڈ ہیں. علاوہ ازیں آپ نے آج بھی اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ گوادر جو سی پیک کا ایک جول ہے، ہماری کوسٹل ڈیولپمنٹ جب تک نہیں تیزی سے چلے گی ہمیں وہ ثمرات نہیں مل سکیں گے. اس لیے سارا فوکس گوادر پہ ہوا. 2016 سے جو اگریمنٹ تھا، کنسیشن اگریمنٹ کو فری ٹریڈ زون پہ لے گئے، اور کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا چین کے سفیر کی اسٹیٹمنٹ کہ 19 کمپنیاں تیار بیٹھی ہیں انویسٹمنٹ لانے کو، اس میں کرنے کو. گوادر میں پانی کا 300 میگا واٹ کا پرانا مسئلہ تھا، 300 میگا واٹ کا بجلی کا، وہ حل ہو گیا ہے. وہاں گریڈ کنیکٹیوٹی آ رہی ہے، اور مارچ میں وہاں پرائم منسٹر نے ایک ایئرپورٹ کا افتتاح بھی کر دیا ہے. اور بہت پرانا 2015-16 سے ہی گوادر ماسٹر پلان، اس کو بھی ہم نے فائنلائز کر لیا ہے بلوچستان گورنمنٹ سے. تو گوادر اور کوسٹل ڈیولپمنٹ اور بلو اکانومی کے جو ثمرات ہیں وہ ہم تیزی سے آگے لے کے چل رہے ہیں. علاوہ ازیں پاکستان میں جو ہماری معیشت کو ضرورت ہے آگے آنے والے سالوں میں، وہ انرجی ریکوائرمنٹ ہے. اور بجلی ہونا کافی نہیں ہے. اگر ہم نے دنیا میں اپنی ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹو کرنا ہے تو ہماری سستی بجلی ہونی چاہیے. اس لیے اس جو وزٹ ہے اس کے اندر ہم ایک بہت بڑے کئی پروجیکٹس لے کے جا رہے ہیں جس کے اوپر ہم نیگوسیشنز شروع کریں گے. اس میں ایک پروجیکٹ بنجی ڈیم کا ہے جو 7000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی جس کی صلاحیت ہے. اس کے آنے سے جو ہمارا انرجی مکس ہے اس کی جو، کیونکہ اس میں ہمارا امپورٹ نہیں ہوگا، نہ ڈیزل نہ اس میں امپورٹڈ کول، یہ انڈیجن ہمارا ہائیڈل سے بنے گا، تو اوور ٹائم یہ سب سے سستی بجلی ہوتی ہے ہائیڈل کی گوئنگ فارورڈ. تو اس سے ہمارا ایک تو ضرورت بھی پوری ہوگی گروئنگ اکانومی کی، اور اس کی قیمت بھی کم ہوگی. علاوہ ازیں پاکستان کے اندر اس وقت ہم صرف سکریپ اور سٹیل کی کے اندر $2 بلین امپورٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کی جو اس وقت سٹیل کی ریکوائرمنٹ ہے، جب معیشت بڑھے گی تو سٹیل کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی اور اسی طرح امپورٹ بل بڑھے گا.
اس لیے ہمارا سارا فوکس ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیل کی پیداوار پاکستان میں ہو، اور اس لیے ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ سٹیل سیکٹر کے اندر چائنا کے ساتھ پاکستان کے باہمی تعاون کے ساتھ تقریباً ہم جو ہماری شارٹ فال ہے، اس وقت پاکستان میں 4.5 ملین ٹن سٹیل پیدا ہوتا ہے، 9 ملین ٹن کی ریکوائرمنٹ ہے، اور آگے 12 ملین ٹن کی پروجیکشن ہے ہماری، اگر معیشت نے بڑھنا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری نے، ساری انفراسٹرکچر نے آگے چلنا ہے، تو 3 ملین ٹن کی کیپیسٹی تو صرف اگر ہم کراچی جو اپنی سٹیل مل ہے اس کو 1 ملین ٹن کی کیپیسٹی اس کو چلا لیں اور اس میں ایڈ کر لیں 2 ملین ٹن، تو 3 ملین ٹن کی ہو جاتی ہے۔ اس سے تقریباً ہمارا جو 2 بلین ٹن کی امپورٹ ہے سٹیل کی، اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آئل اینڈ گیس سیکٹر، پاکستان میں ریفائنریز، اس کے اوپر بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کا بھی اچھا خاصا کچھ 14 ارب ڈالر کا سالانہ بل ہے، اور اگر ہم یہ اپنی ریفائنریز کی کیپیسٹی بڑھا دیں گے، جو منصوبے جات ہم پرپوز کر رہے ہیں، ویسے آپ نے دیکھا کہ اور ممالک بھی انویسٹ کر رہے ہیں مختلف ریفائنری پروجیکٹس میں، تو صرف جو ہم یہ پروجیکٹس چائنا کو پرپوز کر رہے ہیں اس کے تحت 1.5 ارب ڈالر کا، جو اگر یہ کیپیسٹی بڑھ جائے گی تو 1.5 ارب ڈالر کی ہماری امپورٹ اس میں سے کمی آ جائے گی۔ علاوہ ازیں ہم آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر LNG لینڈ بیسڈ، کیونکہ سردیوں میں پاکستان میں گیس کی شارٹیجز ہو جاتی ہیں، خاص طور پنجاب میں، تو ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ LNG گراؤنڈ اوور دا گراؤنڈ پروجیکٹ، جس سے تقریباً 1 بلین 1 BCF کی پروڈکشن کیپیسٹی ہو جائے گی۔ اس سے جو ڈیمانڈ اور سپلائی میں سردیوں میں گیپ آتا ہے، اس کے اندر لوڈ شیڈنگ جو گیس کی اس پہ قابو پانے کے لیے ممکن ہو سکے گا۔ جی سر، جی اسٹور نہیں، ٹرمینل اوور لینڈ۔ علاوہ ازیں آپ نے بہت سنا پاکستان کے اندر جو سی پیک کی ایسٹرن کوریڈور کا انشاءاللہ سکھر حیدرآباد کا ہم اس کوشش میں ہے کہ اسی سال میں وہ لیگ مکمل ہو جائے، تاکہ پشاور سے کراچی تک روڈ بن جائے، اور ویسٹرن کوریڈور کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں۔ مگر سب سے اہم جو ہمارا منصوبہ ہے ML1 کا، جو پچھلے 5 سال سے تقریباً کولڈ سٹوریج میں تھا، اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس کے بننے سے 2 فوائد ہیں۔ ایک تو سارا جو موسٹ آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے عوام کو جو سہولت ملے گی، ایک 70 سال کا ہمارا ریلوے نظام کافی حد تک فرسودہ ہو چکا ہے، اس کی سپیڈ، اس کی کیپیسٹی اور ساتھ ہی فریٹ۔ تو میں آج بتانا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ پہلے سال ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے چیلنجز تھے، ہمیں بہت سارے اور ایکسٹرنل ڈیٹ لائبلٹیز کے چیلنجز تھے، 10 ارب ہم نے واپس کرنا تھا، تو ہم نے ان چیلنجز کو پورا ان پہ قابو پایا، اور اب ہم اس دورے کے اندر انشاءاللہ ML1 پہ ایک فارمل انگیجمنٹ کریں گے، فارمل نیگوسیشن کا آغاز کریں گے۔ اس کے علاوہ زراعت کے لیے بھی ایک بہت مربوط پالیسی بنایا گیا ہے فریم ورک، اور اسی دورے کے اندر $200 ملین کے ہم پروجیکٹس پرپوز کر رہے ہیں، جو بزنس ٹو بزنس میں ہوں گے، جس کے تحت کوسٹ لائن کے اوپر فشریز اور شرمپ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے جوائنٹ ورکنگ گروپس ہونے ہیں، اس کے اندر لائف سٹاک اور مختلف زراعت کے انیشیٹوز اور دوسرے مراحل میں ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے اگر معیشت کو جو انڈسٹریل ریلوکیشن ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں، اور خاص طور میں چائنا کی انڈسٹری باقی ممالک جا رہی ہے، تو ہمارا سارا فوکس ایک تو اسپیشل اکنامک زونز کو جلد سے جلد چلانے کا ہے، مگر اس سے زیادہ کہ ہم جوائنٹ وینچرز کیے جائیں،
جوائنٹ وینچرز کے لیے انڈسٹریلائزیشن آف پاکستان اور معیشت کا جو پہیہ جو بہت ضروری ہے کہ تیز رفتاری سے آگے چلے اور پاکستان کی پروڈکٹیوٹی ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی بڑھے، اس کے لیے ہم نے بزنس ٹو بزنس کوآپریشن بڑھانے کے لیے ایک بزنس کاؤنسل بنائی ہے، اور اس دفعہ ہائیسٹ لیول پہ وہاں اس کے اوپر انگیجمنٹ ہوگی تاکہ چائنیز اور پاکستانی بزنسز ہاؤزز آپس میں انٹریکشن کے تحت جوائنٹ وینچرز کر سکیں۔ علاوہ ازیں اگر پاکستان کی 20-22 کروڑ عوام اور پاکستان نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں بہت ساری انگیجمنٹ کرنی ہوگی ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں، ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ایریاز میں، اور چائنا اس وقت کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پہ ہے، اور یہ ہمیں فخر بھی ہے اپنے ہمسائے پہ، اور ہماری ایک دیرپا اسٹریٹجک ریلیشن شپ باہمی جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے تحت جو ثمرات ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں لے سکتے ہیں، تو وزیر اعظم کا زیادہ فوکس اس پہ ہے، اور اپنی جو وہ ملاقات ہوگی ان کی پریزیڈنٹ سے بھی، چائنیز پریزیڈنٹ اور پریمیئر چائنیز پرائم منسٹر سے بھی، اس کے اندر بھی وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو سی پیک کے اندر ایک فوکل جگہ دینے کے لیے بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک اتھارٹی کیبنٹ نے منظور کر دی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی عن قریب قیام سامنے آ جائے گا۔ اور لاسٹلی چائنا کے ساتھ ہمارا ایک معاشی ترقی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کے پہلے فیز کے اندر تقریباً 7 پاورٹی ایلیویشن، جو چائنا ماڈل کے اندر غربت جس طرح انہوں نے کام کی ہے، تقریباً 70 کروڑ عوام کو غربت سے نکالا ہے، اس کا ایک ماڈل ہے جو 7 ہم ہر صوبے میں گلگت بلتستان AJK اور فیڈرل کیپٹل کے اندر 7 پائلٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 30 ہاسپٹلز ہیں تقریباً AJK کے اندر، اور 50 ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ بلوچستان کے لیے سولر لائٹنگ وغیرہ کے منصوبے ہیں، یہ پہلا فیز ہے، اس کو ہم اور بڑھا رہے ہیں۔ تو ہر ایونیو کے اندر سی پیک کے نیچے چائنا کے کوآپریشن کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور اسی ماہ بہت سارے یہ جو سیکٹرز ہیں، انرجی، انفراسٹرکچر، انڈسٹریل کوآپریشن، ایگریکلچر، گوادر، ٹرانسپورٹیشن، یہ سب سیکٹرز کے جوائنٹ ورکنگ گروپ اسی ماہ اکتوبر میں ہوں گے، اور نومبر کے اندر سی پیک کی جوائنٹ JCC متوقع ہے۔ تو آخر میں یہی آپ سے التجا کروں گا کہ سی پیک 2 ممالک کے درمیان ایک اشتراک ہے جو صرف پاکستان کی ترقی نہیں بلکہ اس خطے کی ریجنل کنیکٹیوٹی، ہمارا جو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری جغرافی جو ہمیں ایڈوانٹیج دیتی ہے، اس کو ہم کیسے، اس کے اوپر کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سی پیک ایک وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے تحت ریجنل کنیکٹیوٹی، سینٹرل ایشیا، افغانستان، آل دا وے ٹو رشیا، یہ کنیکٹیوٹی سامنے آئے گی۔ آپ کے سامنے اسی پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ سی پیک نہ صرف پاکستان چین کی معیشت بلکہ اس پوری خطے کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا مربوط پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ یہی میری چند گزارشات تھیں، اور میں توقع رکھتا ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں، اس حکومت کو اور آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے پاکستان کے مستقبل میں۔ یہ اتنے بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہم لے کے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس ملک کے مستقبل اور معیشت پہ یقین ہے، اور انشاءاللہ اس سٹیبلائزیشن فیز سے نکلتے 1-2 سال کے بعد آپ یہ GDP گروتھ کو کانسٹنٹلی بڑھتا دیکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ 2022-23 کے اندر یہ 5.5-6% ہم GDP گروتھ حاصل کریں گے، اور وہ ایسی گروتھ ہوگی جو پاکستان کو کرنٹ اکاؤنٹ کا چیلنج نہیں دے سکے گی۔
جس میں یہ گیپس نہیں ہوں گے کہ یہ اکانومی ہیٹ ہو گئی ہے اور ہم اس کو سسٹین نہیں کرتے اور ہمیں پھر برج فائنینسنگ کے لیے IMF اور دوسرے اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے. تو پاکستان انشاءاللہ اس راہ پر گامزن ہے. ہماری گورننس، ہماری پالیسیز، ہماری کاوشیں ساری اس یقین پر ہے کہ وہ کون سا شعر ہے کہ ذرا نم ہو مٹی بری زرخیز ہے غالب. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا مشکور ہوں. اپوزیشن کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جب نون لیگ حکومت میں تھی تو سارے جو پروجیکٹس پر کام چل رہا تھا وہ میڈیا کے سامنے آ رہا تھا، اس کی ایک ایک چیز کا میڈیا کو پتہ تھا، لیکن ابھی کوئی ایسی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہو رہی. اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کام سلو ہو گیا ہے، شاید ان سارے منصوبوں کو روک دیا گیا ہے. تو کچھ آپ یہ بھی کہیں گے کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو، میڈیا کو اس حوالے سے کوئی؟ جی، نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے کام کم کیا ہے، اس کا پبلسٹی زیادہ کی ہے. اب اورنج ٹرین کو بھی گیم چینجر کہہ کے انہوں نے سی پیک کو متعارف کرایا. ہم ذرا کام میں یقین رکھتے ہیں، نمائش میں کم. پاکستان کا اینول اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کتنا ہے؟ کیا پاک چائنا ٹریڈ کا ڈیفیسٹ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا ہم دوستی کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہر سال 18 بلین قرضہ لے کر بھی پیش کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں؟ اس کا جواب جی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کیا؟ مانگ اور طلب میں جو گیپ ہے ڈالرز کی جو پاکستان کی معیشت کو چاہیے وہ تقریباً 20 ارب تھا، کیونکہ 40 ارب کا تو تقریباً 35 ارب کا تو ہمارا امپورٹ ایکسپورٹس کا گیپ ہے، چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہو چاہے کسی اور ملک کے ساتھ ہو، گلوبل ٹریڈ. تو چائنا کے ساتھ ایک تو ہم نے چائنا پاکستان ٹریڈ ایگریمنٹ فیز 2 کیا، جس کے اندر 313 آئٹم پہ پریفرنشل ٹیرفس ہمیں ملے. یہ اسی حکومت نے آ کے کیا ہے، اور جس کے تحت پاکستان اور چائنا کا جو ٹریڈ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے. چائنا اور پاکستان کے امپورٹ ایکسپورٹس تقریباً 18 بلین کی ہیں ٹوٹل، اور اس کے اندر کوشش چائنیز گورنمنٹ کی. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ چائنا کا اس وقت گلوبل ٹریڈ 4 کھرب ڈالر کا ہے. تو چائنا پاکستان ہماری جو ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جائے، جو چائنا سے پروڈکٹس امپورٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پاکستان میں ہو اور چائنا کو پاکستان ایکسپورٹ کر سکے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہماری مینوفیکچرنگ کیپیسٹی بڑھے، یہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو ایسا بنائیں جس سے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں تاکہ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی بڑھ سکے. چائنا کی مارکیٹس تو انہوں نے ٹریڈ ایگریمنٹ کر کے ہمارے لیے کھول دی ہیں. اب یہ چیلنج ہماری اپنی معیشت کا اور ہمارے بزنس مین پہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب ایک طرف ٹوٹل ٹریڈ ہمارا 18 بلین کا ہے چائنا کے ساتھ، اور چائنا کا دنیا کے ساتھ 4000 ارب کا ہے. تو آپ موازنہ کر لیں کہ اس کے اندر اگر جو ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ، اور اگر جو کوششیں جو انڈسٹریل کوآپریشن کے تحت ہو رہی ہیں، اگر ہم اس کو صحیح معنوں پہ جلد از جلد لے کے چلتے. بدقسمتی سے بہت وقت بھی ضائع ہوا. یہ اسپیشل اکنامک زونز میں 2014-15 سے ہمارا فوکس اسی پہ ہونا چاہیے تھا، اور ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے تھا کہ کراچی کوسٹل ایریا کے جو اکنامک زونز تھے سب سے زیادہ فائدہ پروکسیمیٹی ایڈوانٹیج وہاں ہوتا ہے، ان کو جلدی سے جلدی ہم آگے لے کے چلتے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ML1 ہے اس کے اوپر کافی ڈیبیٹس ڈسکس ہوتی ہے، جو ریلوے منسٹر ہے وہ بھی کافی تکلیف کا مظاہرہ کرتا ہے. تو یہ بتائیے کہ اس کی جو پرائس ریویو تھی وہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کیا پرائس اب اس کی بنی ہے. دوسرا آپ جو انڈسٹریل کوآپریشن اور اس کی بات کریں SCZs کی، یہ جو میرا آپ کا جو پہلا SCZ شکری والا
اس کو تو آج سے کافی عرصہ پہلے اناگوریٹ ہو جانا چاہیے تھا, وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا. اور پھر آپ کا یہ جو سکر ملتان والی جو پورشن تھا M1 کا, اس کی کمپلیشن کے باوجود اس کی اناگوریشن نہیں ہو رہی. اس کے اوپر جی, ایک تو میں آپ کو سکھر ملتان سکھر جو ہے یہ سافٹ اوپننگ ہو گئی ہے, اس پہ ٹریفک شروع ہو گیا, اور اس کی انوگریشن جب JCC ہوگی ان دنوں میں, جب چین سے ان کے منسٹر آئیں گے پلاننگ کے وائس چیئرمین, تو ان دنوں میں انشاءاللہ نومبر میں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی ایک باقاعدہ انوگریشن ہو. دوسرا آپ کا سوال درست ہے کہ یہ اسپیشل اکنامک زون آپ نے سنے ہوں گے, 2015 سے 9 زونز تھے, پیش رفت نہیں ہو رہی تھی. راشا کئی دھابا جی اور پنجاب میں جو فیصل آباد میں ہے اس کو ہم نے پرائورٹائز کیا. فیصل آباد والا انشاءاللہ دسمبر کے اندر انوگریٹ ہو رہا ہے, اور وہاں ایک فیکٹری بھی کام اپنا شروع کر, مطلب وہاں ایک فیکٹری سیرامکس کی کام شروع کر دے گی. راشا کئی کے لیے ڈیولپمنٹ کئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر کئی ایگریمنٹس ہو چکے ہیں کیونکہ ڈیولپر اور ان کے درمیان ہونا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں, جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتے کے اندر یہ ایگریمنٹ ہو جائیں گے. لیکن جب یہ زون بنائے گئے تو ان کو گیس اور بجلی کی جو فراہمی تھی اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. یا اسی حکومت نے آ کے اسی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر کم از کم صرف 20 ارب روپے رکھے ہیں, اور ہماری کوشش ہے راشا کئی کو بھی فوراً بجلی جو چاہیے انڈسٹریل گروتھ کے لیے اور جو گیس چاہیے اس کے پروجیکٹس ہم منظور کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ فل فور جتنے ہمارے اکنامک زونز ہیں ان کو پرائیورٹی پہ. سڑکیں میرے نزدیک ابھی کچھ انتظار کر سکتی ہیں, مگر یہ معاشی ترقی اور معیشت کا جو پہیہ ہے یہ سلو ڈاؤن نہیں ممکن نہیں ہے. جی, ML1 کے اوپر جیسے میں نے کہا آپ کو کہ ہمارا فوکس کچھ زیادہ موٹر ویز کی طرف رہا, پہلے اورنج ٹرین کی طرف رہا, جو عوام کو سب سے زیادہ سہولت ملتی ہے, جو سب سے آسان طریقہ ہے سفر کا, وہ ریلوے ہے دنیا میں. تو اس پہ فوکس نہیں رہا. ہم آئے, اتنا بڑا ہمیں ایکسٹرنل ڈیٹ کا چیلنج, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا چیلنج, اس کے باوجود میں آپ کو آج اعلان کر رہا ہوں کہ ہم ML1 کی باقاعدہ چائنا کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے اس میں انگیج کریں گے اس دورے کے اندر. تو میں قوم کو یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو PM کا وزٹ ہے اس میں جو آپ نے پروجیکٹس کا ذکر کیا, صرف ڈسکشن ہوگی یا کوئی MOUs ایگریمنٹس اگر ہیں تو اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا. اسٹیل مل کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اسٹیل مل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کوئی چینی کمپنی کو ہم دینے جا رہے ہیں, یہ کوئی ہماری کوئی ڈسکشن ہوگی؟ آخر میں یہ کلیریفائی کر دیں کہ کچھ حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینگ فیڈرل منسٹر پلاننگ یا آپ کی آخری پریس کانفرنس ہے اور چائنا کے دورے کے بعد کوئی آپ کا کیبنٹ میں شفل ہونے والا ہے؟ عرض یہ ہے کہ یہ پروجیکٹس ابھی انڈر ڈسکشن کے لیے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو پروسیس ہے جوائنٹ ورکنگ گروپس میں اس میں ہی آئے گا. ٹیکنیکل لیول پہ ان پہ ڈسکشن ہوگی, لیکن ایٹ ہائیسٹ لیول ان پروجیکٹس کے اوپر فوکس کیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کی طرف سے اس کے اوپر پیش رفت آگے کی جائے. دوسرا آپ کا سوال تھا اسٹیل کی. دیکھیں ہماری پروڈکشن, یہ بھی انگیجمنٹ کا ٹائم ہے, اس وقت ڈسکشن ہے. اسٹیل کی ریکوائرمنٹ کے لیے چائنا کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہمیں اسٹیل سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے. تیسرے سوال کا جواب پرائم منسٹر صاحب کا ثواب دید ہے, وہ جس کو جس پوزیشن پہ کھلانا چاہیں یہ ان کا ثواب دید ہے. صاحب یہ بتاتے ہیں, آپ پونجی ڈیم کا کہہ رہے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ نے تو جو ڈیمز کے لیے ہیں پلاننگ میں اور کم فنڈ رکھے ہیں, تو کیا یہ آپ ٹوٹل اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں؟ دیکھیے پونجی ڈیم کیا چائنیز کو فنانس کرنے کے لیے یا جی ایک تو میں آپ کو یہ اطلاع کر دوں کہ پاکستان میں واٹر سیکٹر کے اندر ایک واٹر پالیسی بنی 2017 میں, جس کے تحت 10% پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کو مختص کیا جانا ہے, وہاں 10%. ہم نے اس کو بڑھا کے, دیکھیں چادر بہت تنگ ہے, اس کو بڑھا کے ہم نے 12% کر دیا, بلکہ واٹر سیکٹر کی ایلوکیشن ہماری حکومت نے بڑھائی ہے. تو یہ بالکل غلط ہے انفارمیشن.
دوسرا آپ کا تھا جی بنجی ڈیم. دیکھیں یہ رن آف دا ریور ہے, اس سے مین ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آگے معیشت بڑھ رہی ہے 2030 اور 2040 تک پاکستان کو جو ریکوائرمنٹ ہے بجلی کی, اگر ہم 6-7%, 5-5.5% پہ بھی گرو کریں تو یہ 60,000 میگا واٹ سے اوپر کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کی بھی آج پلاننگ ہوگی تاکہ پاکستان کبھی اس سائیکل میں نہ پھنسے اور جب فیمن اور ایکسٹرا فیسٹ, جیسے فیمن اور فیسٹ کہتے ہیں نا کہ قحط یا بہت زیادہ اضافی کیپیسٹی, اس سائیکل میں ہم نہیں جانا چاہتے. اور سستی بجلی ہائیڈل کی ہوتی ہے اور ہمارے پاس یہ انڈس کیسکیڈ ہے, اس کو جتنا پوٹینشیل ہے وہ کریں اور وابڈا کے تھرو چائنا کے ساتھ اشتراک میں یہ منصوبے کے اوپر پیش رفت کرنے کی بات شروع ہوگی. آپ نے بات کی سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے, سی پیک اتھارٹی کب تک اس کا اجرا ہو جائے گا اور یہ آرڈیننس کے ذریعے سے آئے گی یا کیسے, اس کا دائرہ کار کیا ہوگا, کیا یہ منسٹری آف پلاننگ کے اندر ہوگی اور اس میں کون کون سے ادارے جو ہیں وہ جی سی پیک اتھارٹی. دیکھیے پچھلی جب ہماری حکومت آئی جو نیا فیز ہے سی پیک کا, اس کے اندر انڈسٹریل کارپوریشن, ایگریکلچر کارپوریشن, سوشو اکنامک کارپوریشن, پھر آپ نے آج جوائنٹ وینچرز کا سنا مجھ سے, اور تیسرا اب ہم کوشش کر رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, اور پھر بزنس ٹو بزنس, بزنس کاؤنسل کا ہے. ان سب چیزوں کو اور جو موجودہ انفراسٹرکچر اور انرجی کا ہے اور گوادر, ان کے لیے ایک روبسٹ, ایک ویل مینڈ ہیومن ریسورس اور فوکسڈ قسم کی اٹینشن بھی چاہیے اور پش بھی چاہیے. یہ اتھارٹی پلاننگ منسٹری کے نیچے ہوگی کیونکہ پلاننگ منسٹری کا ہی فریم ورک اگریمنٹ ہے چائنا کی NDRC کے تحت, مگر اس میں ہیومن ریسورس بہت اچھی ہوگی کہ لوگ, اور اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. اب کیونکہ سی پیک جاری منصوبہ جات ہیں, اس کے لیے ہم اس کو جتنی جلدی ایکٹیویٹ کریں, جیسے کہتے ہیں اٹ شوڈ ہٹ دا گراؤنڈ رننگ, ہم اس میں تعطل نہیں کر سکتے کہ اتھارٹی بن جائے پھر اس میں ڈیبیٹ شروع ہو جائے کہ کس طرح کی بنے. وہ بھی ہوگا, جو پارلیمان کا رول ہے وہ بھی ادا ہوگا, مگر ہماری کوشش ہے کہ اس کے اندر تعطل نہ آئے.